बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ख़त लिखा गया है स्पीकर को और कौमी असम्बली को, और मुतालबा किया गया है जी कि आइन में कुछ तरमीम चाहिए, चूँकि आइन में तरमीम के बगैर बल्दियाती इंतखाबात हम नहीं करवा सकते। पहले कानून में तरमीम थी, अब आइन में तरमीम है। और आज फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत भी हुई और उन्होंने 6 महीनों का टाइम मांग लिया और उनको अप्रैल 2026 तक का टाइम भी मिल गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो ख़त लिखा 27वीं तरमीम से मुतल्लिक, और 27वीं तरमीम भी ज़्यादा लंबी नहीं, कल इलेक्शन होने जा रहा है सूबाई बार कौंसल्स का, कल का इलेक्शन कल शाम तक नतीजा आ जाएगा और सोमवार वाले दिन 27वीं यानी तरमीम आने वाली है, वो भी तफसीलात सामने आ गई हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने हलफ उठा लिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज उनको लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी कामयाबी मिली है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सरकार ने जो 24 घंटों में यू टर्न लिया है वो बड़ा दिलचस्प है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कोहिस्तान नैब स्कैंडल केस है उसमें जो मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ था उसकी निशानदही पे उसके दोस्त के घर पर छापा मार कार्रवाई की गई, और जो मुख्तलिफ़ डब्बे हैं जैसे पेंट के डब्बे हैं, पेंट के डब्बों में 20 करोड़ रुपए उन्होंने कैश में रखा हुआ था और वो उन्होंने सील किए हुए थे वो डब्बे, और छापा मार कार्रवाई की गई, उसकी वीडियो भी जारी की है नैब ने। कोहिस्तान में 40 अरब रुपए के मेगा करप्शन केस में एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है। नैब ने कार्रवाई के दौरान मास्टर माइंड कैसर इकबाल के घर से 20 करोड़ रुपए बरामद किए। रकम बरामद करने की वीडियो भी सामने आ गई। दो अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 10-10 करोड़ रुपए बरामद हुए। इससे कबल उनके घर से 1 अरब 60 करोड़ रुपए मिले थे। रकम रंग के डब्बों में छुपाई गई थी, जिसकी निशानदेही उनकी गिरफ्तार अहलिया ने की। नैब के मुताबिक कैसर इकबाल C&W डिपार्टमेंट अपर कोहिस्तान में अगस्त 2013 से बतौर क्लर्क और बाद में हेड क्लर्क, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसमें वो हेड क्लर्क था। हेड क्लर्क के घर से पहले 1 अरब 60 करोड़ कैश बरामद हुआ, फिर उनके घर से 115 तोले सोना बरामद हुआ, और फिर अब 20 करोड़ रुपये बरामद हुआ, वो भी रंग वाले डब्बों में, पेंट के डब्बों में रखा हुआ था। अरबों रुपए कैसर इकबाल की अहलिया और एक कॉन्ट्रैक्टर मुमताज़ के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए, जबकि मुतअद्दिद बासर शख्सियात को भी इस स्कैंडल से फ़ायदा पहुँचाने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। तो ये नैब की जानिब से कार्रवाई की गई है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ख़त लिखा जाता है, और ये ख़त उन्होंने अरसाल किया कौमी असम्बली में। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बल्दियाती एक्ट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर इस सिलसिला में 27वीं यानी तरमीम भी मंजूर की जाती है तो उसकी हमायत करेंगे। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर ने कहा कि पंजाब से ज़िली हुकूमत की मुद्दत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर की जाने वाली करारदाद नई आइनी तरमीम की सिफारिश करती है, जिसके लिए कौमी असम्बली और सैनेट को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने जो कानून में तरमीम की है, बल्दियाती कानून जो नया 2025 का दिया है, उसको आइनी कवर दिलवाने के लिए वो कहते हैं कि 27वीं यानी तरमीम में ये भी कहीं तरमीम कर दें कि जो पंजाब हुकूमत का आइनी जो पंजाब हुकूमत का इलेक्शन एक्ट है और जिसके तहत वो एक लिमिटेड से अख्तियारात दे रहा है बल्दियाती नुमाइंदों को, तो उसको भी आइनी कवर दे दें, आइन के आर्टिकल में तरमीम करते हैं। उन्होंने कहा कि आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर 27वीं यानी तरमीम भी करना पड़ी तो उसकी हमायत करेंगे। स्पीकर ने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता 50 साल के दौरान मकामी हुकूमतों का वजूद नहीं रहा। तवक्को करते हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI समेत तमाम सियासी जमातें इस तरमीम की हमायत करेंगी। ज़िली हुकूमतों की अदम मौजूदगी में रियासत का इमरानी मुआहदा कमज़ोर हुआ है। ज़िली हुकूमत के हवाले से मौसर कानून की अदम मौजूदगी के बायस माजी में सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट्स को तोड़ती रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मदारिस और उलमा कराम की भी तारीफ़ करते हुए कहा कि हमें अपने इक़दामात के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक में उलमा कराम के लिए बनाए जाने वाले मॉडल को ज़रूर देखना चाहिए। मजहबी जमात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के बारे में स्पीकर का कहना था कि अमन व अमान बाहर रखना रियासत की जिम्मेदारी है, जिसे रियासत ने हर सूरत मुकम्मल करना है। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई हुकूमत को 4 हफ्तों की मोहलत दी है ताकि वो रवां माह के आगाज़ में नाफिज होने वाले नए कानून की रोशनी में हल्का बंदी और हद बंदी के कवानीन कवायद को हतमी शक्ल दें। 8 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था और पंजाब हुकूमत को हदायत की थी कि वो फ़ौरन हल्का बंदी का अमल शुरू करें और 2 माह के अंदर उसे मुकम्मल करें।
2019 میں اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت نے پنجاب میں بلدیاتی ادارے تحلیل کیے تھے، پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا اور بحال کیا، اور ان کی مدت 31 دسمبر 2021 کو مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد انتخابات اپریل 2022 کے اختتام تک کرائے جانے تھے۔ آئین کے آرٹیکل 140A اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ 219 کے تحت الیکشن کمیشن پر لازم ہے کہ وہ بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہونے کے 120 دن کے اندر انتخابات کروائے۔ اپریل 2022 میں انتخابات ہونے تھے، اپریل 2023، اپریل 2024، اپریل 2025 اور اب اپریل 2026 میں 4 سال کے بعد ہوں گے۔ اس الیکشن کمیشن کو جنہوں نے 120 دن میں انتخابات بلدیاتی کروانے تھے، وہ 4 سال بعد بھی پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ کارکردگی یہ ہے، اور اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ آئین اور قانون سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو بڑا صاف شفاف الیکشن کرواتے ہیں۔ تو آج الیکشن کمیشن نے ان کو 4 ہفتوں کی مزید مہلت دے دی، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اپریل 2026 کو اب اگر ہوئے تو انتخابات کروائے جائیں گے۔ وہیں پہ ایف آئی اے نے کل شبر زیدی کے خلاف، سابق جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے دور میں ایف بی آر کے سربراہ تھے، اور ان کے حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اور 24 گھنٹوں کے اندر وہ جو کرپشن کا مقدمہ ہے وہ واپس لے لیا ہے ایف آئی اے نے۔ گزشتہ روز ایف آئی اے نے ان پر ایف بی آر کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے دور میں 16 ارب روپے کی غیر مجاز انکم ٹیکس ریفنڈز جاری کرنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل نے شبر زیدی پر مجرمانہ بدعنوانی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور سرکاری فنڈز کی غیر مجاز تقسیم کا الزام عائد کیا تھا۔ ایف آئی اے کے مطابق 3 پرائیویٹ بینکوں، 2 سیمنٹ فیکٹریوں اور 1 کیمیکل کمپنی کو ان ریفنڈز سے فائدہ پہنچایا۔ ایجنسی نے الزام لگایا تھا کہ یہ ادارے ایف بی آر چیئرمین کے عہدے پر ان کی تقرری سے قبل شبر زیدی کی پرائیویٹ آڈٹ اور کنسلٹنسی فرم کے کلائنٹس تھے، جس سے مفادات کے ٹکراؤ کے خدشات پیدا ہوئے۔ تاہم ایجنسی نے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے، انہوں نے کراچی ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی نے مقدمہ ایف آئی آر نمبر 32/2025 ڈیٹڈ 29/10/2025 جو پرسوں 29/10 تھا، اس کی منسوخی کے ساتھ اس مقدمے کی سی کلاس کے طور پر درجہ بندی اور سابق چیئرمین ایف بی آر سید محمد شبر زیدی کے خلاف ڈسچارج رپورٹ کی پیشکش کی اجازت بھی دے دی ہے۔ 24 گھنٹوں میں مقدمہ بنا اور میڈیا میں آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ شبر زیدی آپ کو 4-5 سال بعد پتہ چلا کہ وہ کرپٹ تھا، جب وہ اب موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرنا شروع ہوا ہے تو تب آپ کو پتہ چلا ہے۔ اب شبر زیدی کے پاس تو بڑے بڑوں کے، آپ کو یاد ہے اس وقت یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ باجوہ کی جانب سے کال کی گئی تھی شبر زیدی کو کہ جی پراپرٹی کے ٹیکس بڑے بڑھا دیے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا، تو مہربانی کریں۔ تو بہت ساری چیزیں ان کے پاس تو ہیں، تو اس وجہ سے یا تو انہوں نے کو ماضی کے بڑے گھپلے کھولنے کی بات کی، یا جو بھی تھا ان کے خلاف 24 گھنٹوں میں مقدمہ خارج کر کے سی کلاس میں چلان جمع کروانے کا بھی، سی کلاس کہتے ہیں جو اخراج مقدمہ کی جو رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ پیش رفت سامنے آئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں شیخ رشید، ان کی درخواست تھی کہ جی مجھے بیرون ملک جانے دیا جائے، میں نے عمرے کے لیے جانا ہے، وہاں جا کے ملک کے لیے دعا کروں گا، اللہ کرے گا حالات اچھے ہو جائیں گے، مجھے عمرے پہ جانے دیں، شیخ رشید نے کہا۔ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ کی ریٹ پٹیشن پر سماعت کی، جس میں شیخ رشید اپنے وکیل سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شیخ رشید کا نام ہائی کورٹ نے ای سی ایل سے نکالا تھا، اب ان کا نام PNIL اور پاسپورٹ کنٹرول میں ڈال دیا گیا ہے۔ آئین کے تحت ہر شخص کو بیرون ملک جانے اور آزادانہ نقل و حرکت کا بنیادی حق حاصل ہے۔ عدالت میں ایف آئی اے اور وفاقی حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ شیخ رشید کا نام انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم سے پاسپورٹ کنٹرول میں ڈالا ہے۔ جسٹس صداقت علی نے ریمارک دیا کہ شیخ رشید کو عمرے کے لیے جانے دیں، وہ دعا کریں گے تو ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب فرما رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت کے شیخ رشید کی پٹیشن منظور کرتے ہوئے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی، اور عدالت نے جو ان کا نام پاسپورٹ وغیرہ میں ڈالا ہوا تھا، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ وغیرہ میں، وہ کالعدم قرار دے دیا، لیکن 1 ٹائم پرمیشن ہے، صرف عمرہ کی حد تک پرمیشن ہے، اور وہ بھی 1 ٹائم، اور ان کو پھر واپس آنا ہوگا۔ آج صوبائی کابینہ نے جو 10 ارکان اسمبلی تھے، انہوں نے بطور کابینہ ممبر کے حلف اٹھا لیا ہے۔ کل رات جاری کیا گیا تھا نوٹیفیکیشن، اس کے بعد آج گورنر نے بغیر چوں چراں کے ان 10 کے 10 جو کابینہ ممبران ہیں ان کی تعیناتی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، اور آج ہی حلف لے لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی کابینہ کے اراکین سے حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی، اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی اور دیگر لوگ موجود تھے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ہونے والی تقریب میں صوبائی کابینہ کے 10 ارکان نے بحیثیت صوبائی وزراء اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صوبائی وزیر حلف لینے والوں میں مینا خان آفریدی،
ارشد ایوب خان، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی، فضل شکور خان، خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہان، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی وزراء کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب میں چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ، انسپکٹر جنرل پولیس ذوالفقار حمید، انتظامی محکموں کے سربراہان اور سیاسی اور سماجی شخصیات موجود تھیں۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا کابینہ میں مشیر کی حیثیت سے مزمل اسلم، تاج محمد ذمہ داریاں دیں گے، جبکہ شفیع جان بطور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ کے اطلاعات کے معاون خصوصی ہوں گے۔ بیرسٹر سیف کو فارغ کر دیا اور وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ وہیں پہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی گورنر کے ساتھ، اور اسپیکر جو اسمبلی ہے انہوں نے جو ایک قومی جرگہ ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی جانب سے، جس میں مولانا نے بھی دعوت قبول کر لی اور آج گورنر خیبر پختونخوا نے بھی دعوت قبول کر لی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات کے دوران کہا کہ متحد ہو کر صوبے کو ترقی یافتہ اور پرامن بنائیں گے۔ گورنر سے ملاقات کے بعد محمد سہیل آفریدی نے گورنر ہاؤس پشاور میں ملاقات کی، جہاں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور عوامی فلاحی منصوبوں سمیت صوبے کی ترقی اور خوشحالی سے متعلق منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں این ایف سی ایوارڈ میں صوبے کے حقوق سے متعلق مشاورت بھی کی گئی اور متحد ہو کر وفاق سے این ایف سی ایوارڈ سمیت صوبے کے حقوق کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر نے کہا کہ صوبہ اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، متحد ہو کر صوبے کو ترقی یافتہ اور پرامن بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کل اپوزیشن لیڈر جو کے پی اسمبلی ہیں نون لیگ والے، ان کو بھی ساتھ بٹھا کے بیٹھی تھی، آج پیپلز پارٹی والے کو ساتھ بٹھا کے بیٹھی ہے، صرف آئین اور قانون کے لیے اور آئین اور قانون کی منشا کے لیے اور اپنے صوبے کے امن کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔